کہ وہ سائل اگر آپ کے پاس آیا ہے تو وہ آیا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے کسی گناہ کے مٹانے کا سبب بن جائے، آپ کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بن جائے۔ اب ہماری ڈیفینیشن آف نیکی اور ہماری تعریف جو گناہ کی ہے، اس کے حساب سے فاحشہ عورت تو کبھی جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں ہمیں گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کتنا بھی گناہ گار آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بخشش ہونی ہے نہیں ہونی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، تو ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا شروع کریں تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی صغیرہ گناہ نہیں ہیں، بلکہ سب کے سب گناہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور قابل گرفت ہیں، قابل مواخذہ ہیں۔ اب ہم نماز پڑھنے کا بہت دل کر رہا ہے، ہم 3 سجدے نہیں کر سکتے، ہم 6 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، زیادہ نیکی بھی اس حد کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جتنا حکم ہے اتنا ہی حکم ہے، اتنا ہی کرنا ہے، اور جتنا روک دیا ہے اتنا ہی رکنا ہے، اس سے آگے پیچھے توازن یا بیلنس کو آؤٹ نہیں کرنا۔ اور یہیں شیخ حق کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کا بیلنس کہاں پہ مینٹین کرنا ہے آپ نے۔ یہاں سے اب ہم اپنے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہے ہم دوسرا باب پڑھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اسی باب کے دوسرے نقطے کے اوپر۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر اس کے عدل و انصاف سے مدبھیڑ ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے اگر سامنا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے معاملات میں انصاف سے کام لینا شروع کیا تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل کا سامنا ہو گیا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، یعنی گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، گناہ گناہ ہے۔ شریعت بھی ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، تو یا تو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ یہ شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اگر آسانی سے اگر ہم اس کو شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر پھر ہم نے کیٹیگرائزیشن کر لی ہے کہ یہ جو ڈونٹ ہے یہ ذرا زیادہ سیریس قسم کا گناہ ہے، اور یہ تھوڑا سا مائلڈ ہے، اور یہ بہت ہی سلائٹ قسم کا گناہ ہے۔ اسی طرح سے نیکیوں کو بھی ہم نے کیٹیگرائز کر لیا کہ یہ ذرا بڑی نیکی ہے، اور یہ چھوٹی نیکی ہے، اور یہ درمیانے سائز کی نیکی ہے۔ تو حضرت یہاں پہ ہماری اس غلط فہمی کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہو جائے اور ہمارے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ ہو، یعنی اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا شروع کریں تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی صغیرہ گناہ نہیں ہیں، بلکہ سب کے سب گناہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور قابل گرفت ہیں، قابل مواخذہ ہیں، اس لیے کہ ایسے بڑے جلیل القدر کی جس کی جلالت اور عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اور ایسے بڑے محسن کی جس کے احسانات بے شمار ہیں، ادنا نافرمانی بھی اس درجہ سخت ہے کہ ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس کے فضل و کرم کی صفت ظاہر ہو جائے مخلوق میں تو ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑے گناہ بھی ہمارا کبیرہ گناہ نہیں رہتا، بلکہ وہ کچھ گناہ رہتا ہی نہیں ہے اور وہ معاف ہے۔ اب یہاں پہ حضرت نے اس میں ذرا تھوڑا سا پیچھے سے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا اگر ظہور ہو جائے اور ہمارے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہو تو کوئی گناہ بھی صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ جیسا ابھی میں نے کہا کہ یہ ہم نے خود ہی کیٹیگرائزیشن کر لی ہے کہ اگر ہم روڈ پہ جا رہے ہیں اور موبائل استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ تھوڑی کم پینلٹی ہے، سگنل توڑ دیں گے تو ذرا بڑی پینلٹی ہے۔ پریکٹیکلی تو دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور وہ بادشاہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا
تو پھر وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ آپ کھڑے رہیں بیٹھے نہیں، تو ہماری نظر میں بیٹھنا یا کھڑے ہونا اتنا بڑا گناہ یا اتنا بڑا ثواب نہیں ہے، لیکن اب بادشاہ نے کہہ دیا تو آپ پھر بیٹھیں گے نہیں۔ اسی طرح سے اس کائنات کے خالق مالک نے، اس کائنات کے بادشاہ نے، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ پھر اس کی کیٹیگرائزیشن ہم نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ جو حدود بنی ہوئی ہیں، جس طرح سے زنا جو ہے بڑا گناہ ہے، اور جو اس طرح سے چوری ہے، ڈاکہ ہے، وہ حد کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں مفتیان کرام نے اس دنیا میں ہمیں سزا دینے کے لیے، تاکہ معاشرے میں امن و سکون رہے، تو حدود مقرر کر دی ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں تو اگر عدل و انصاف سے معاملہ ہوگا تو ہر ڈونٹ جو ہے، جو نہیں کرنا کام، وہ گناہ ہی ہے، وہ برابر ہے، چھوٹا بڑا بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے، اس کی مثال میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم نے کسی کو کھانا سرو نہیں کیا، کھانا نہیں دیا، تو ہماری نظر میں شاید یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ کسی کو پانی نہیں پلایا تو یہ بھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو دو احادیث کے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو ہمیں تھوڑا سمجھ میں آئے گا کہ چھوٹا گناہ کس طرح سے ہمیں بڑی سزا دلا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جس کو میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک عورت تھی، وہ بہت نیک تھی اور بہت عبادت گزار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ جہنم میں اس کی تمام عبادات کے باوجود، اس کی تہجد، روزے، اخلاق، معاملات سب اگر پرفیکٹ تھے، اس کے باوجود بھی اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ جہنم میں بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک بلی تھی جس کو اس نے اپنی چارپائی سے باندھ لیا، اس کے کھانے پینے کا احتیاط نہیں کر سکی اور بلی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس بات کے اوپر اس کو جہنم میں بھیج دیا گیا۔ اور اگر ہم آج کے زمانے میں اپنی لائف میں دیکھیں تو ہم اس چیز کو تو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے نا۔ ہمارے گھر میں بہت سارے اس طرح پیٹس رکھے ہوتے ہیں، اور پیٹس تو کیا، ہم تو انسانوں کے بارے میں بھی اتنا زیادہ فکر مند نہیں ہوتے۔ کوئی غریب آتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، میں نہیں دوں گا، یہ آگے والا دروازہ کھڑکائے گا تو اس کو وہاں سے کھانا مل جائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو اس ایکویشن سے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ سائل اگر آپ کے پاس آیا ہے تو وہ آیا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے کسی گناہ کے مٹانے کا سبب بن جائے، آپ کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بن جائے۔ ہم اس کو اگنور کر دیں گے تو وہاں پہ پکڑ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک فاحشہ عورت تھی، وہ گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے میں ایک کتا بہت پیاسا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، تو اس نے اپنے جوتے کے ساتھ اپنے دوپٹے کو باندھا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا۔ اب ہماری ڈیفینیشن آف نیکی اور ہماری تعریف جو گناہ کی ہے، اس کے حساب سے فاحشہ عورت تو کبھی جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں ہمیں گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کتنا بھی گناہ گار آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بخشش ہونی ہے نہیں ہونی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ فاحشہ عورت تھی، ہماری ڈیفینیشن کے مطابق بہت گناہ گار تھی، اس کو تو جنت میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے ایک نیکی کی اور اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جن نیکیوں کو بعض اوقات نیکیاں، بڑی نیکیاں سمجھتے ہیں اور چھوٹی نیکیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جن چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، جس طرح بھی بات ہوئی لا یعنی میں اپنا وقت ضائع کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبولیت کے اندر آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ہماری ڈیفینیشن کے اندر یہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے جو ہے وہ فکر کا مقام یہ ہے کہ ہمیں گناہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ اب ہم نماز پڑھنے کا بہت دل کر رہا ہے، ہم 3 سجدے نہیں کر سکتے، ہم 6 نمازیں نہیں پڑھ سکتے،
زیادہ نیکی بھی اس حد کیوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جتنا حکم ہے اتنا ہی حکم ہے، اتنا ہی کرنا ہے، اور جتنا روک دیا ہے اتنا ہی رکنا ہے، اس سے آگے پیچھے توازن یا بیلنس کو آؤٹ نہیں کرنا۔ اور یہیں شیخ حق کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کا بیلنس کہاں پہ مینٹین کرنا ہے آپ نے۔